السلام علیکم دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامی حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی فرما برداری کرنے سے کیا انعام ملتا ہے۔ کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کی وفات قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ خدا کی قسم کبھی نہ کھانا، نہ جھوٹی نہ سچی۔ جب وہ مر گیا اور لوگوں نے یہ سنا تو بنی اسرائیل اس کے بیٹے کے پاس آئے اور ایک ایک آ کے کہنے لگا کہ تیرے باپ کے ذمے میرا اتنا قرض تھا۔ وہ ہر ایک کو اس کے کہنے کے مطابق رقم دیتا رہا، یہاں تک کہ بیچارہ مفلس ہو گیا، غریب ہو گیا، اور جب اس کے پاس کچھ باقی نہ رہا تو وہ اپنی بیوی اور 2 بچوں کو ساتھ لے کر نکل پڑا اور دریا میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ خدا کا حکم کہ کشتی ٹوٹ گئی اور یہ چاروں ستم رسیدہ ایک ایک تختے پر بہنے لگے، اور باد مخالف نے ہر ایک کو ایک دوسرے سمت میں جا پھینکا۔ اور یہ شخص جس نے مدعیوں کے ظلم سے وطن چھوڑا تھا، ایک جزیرے میں پہنچ گیا جہاں کوئی آدم زاد نظر نہ آتا تھا۔ حیران تھا کہ کیا کرے، اتنے میں ہاتھ سے ایک آواز آئی، اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، مشیت الہی اس بات کی مقتضی ہے کہ تجھ کو ایک خزانہ ملے، فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے خزانہ نکال لو۔ یہ وہاں پہنچا تو اس مقام سے واقعی خزانہ مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی کہیں سے وہاں بھیج دیے، اس نے ان سے بڑا اچھا سلوک کیا اور اس نیک سلوک کی خبر گرد و نواح میں پھیل گئی، اور مہمان نوازی و غربا پروری کی دور دور تک شہرت ہو گئی۔ چنانچہ اطراف و جوانب سے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے، اور جو آتے گئے وہیں بستے گئے، یہاں تک کہ وہ جزیرہ ایک بہت بڑا شہر بن گیا، اور یہ شخص اس جزیرے کا حاکم بن گیا۔ خدا کی شان، جیسے کہ اور آدمی اس کی خبر سن سن کر اس کے پاس آتے تھے، ایسے ہی اس کے بڑے بیٹے کو بھی خبر لگی کہ ایک شخص ان اوصاف کا فلاں جزیرے میں ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جزیرہ آباد ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بھی ادھر کو روانہ ہو گیا۔ قطع منازل کے بعد اس جزیرے میں آیا اور حاکم جزیرے سے ملاقات کی۔ حاکم جزیرہ نے اس کی بڑی آہ و بھگت اور خدمت کی اور اسے اپنے خاص لوگوں میں داخل کر لیا، باوجود اس کے ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہے اور اپنے رشتے سے بے خبر ہی رہے۔ اسی طرح اس کے دوسرے بیٹے کو خبر لگی اور وہ بھی حاضر خدمت ہوا اور اپنے بڑے بھائی کی طرح شرف خدمت سے بہریاب ہوا۔ ابھی تک ایک کا حال دوسرے سے مخفی ہی تھا، ابھی تک ایک دوسرے کی خبر کسی کو نہ تھی۔ اب حاکم جزیرے کی بیوی کا حال سنیے کہ وہ کسی دوسرے جزیرے میں پہنچ گئی اور ایک شخص نے اسے اپنے گھر میں ڈال لیا۔ جب اس شخص کو بھی اس حاکم جزیرے کی سخاوت کا علم ہوا تو وہ بھی اپنی عورت ساتھ لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ جب جزیرے کے قریب پہنچا تو عورت کو کشتی میں چھوڑ کر اور کچھ ہدیہ لے کر حاکم جزیرے کے پاس پہنچا۔ حاکم نے اس کی خاطر تواضع کے بعد کہا کہ رات یہیں رہو۔ اس نے بتایا کہ میں اپنی عورت کشتی میں چھوڑ آیا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ اس کی حفاظت کے لیے 2 آدمی وہاں بھیج دیتا ہوں۔ پھر انہی دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور رات بھر اس کشتی کی حفاظت کرو۔ جب وہ دونوں کشتی کے پاس پہنچے تو آپس میں صلاح کرنے لگے کہ ہمیں اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے، آؤ آپس میں کچھ باتیں کریں اور آج تک زمانے کے حالات میں سے جو کچھ جس کو معلوم ہو وہ بیان کریں تاکہ رات بسر ہو اور نیند نہ آئے۔ چنانچہ ایک نے پہلے اپنا ہی قصہ بیان کرنا شروع کیا اور اپنی مصیبت زدہ داستان سنانا شروع کی اور کہا کہ ہم 2 بھائی تھے، دوسرے بھائی کا نام یہی تھا جو تمہارا ہے۔ ہمارا باپ ہم کو ماں ہماری والدہ کے لے کر دریا میں سوار ہوا
خدا کی قدرت کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے اور بچھڑ گئے۔ خدا جانے کون کون کہاں کہاں جا پہنچا ہے۔ جب دوسرے نے یہ قصہ سنا تو پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں نام ہے۔ پوچھا اور تمہاری ماں کا نام؟ اس نے ماں کا نام بھی بتایا۔ یہ سن کر اسے تاب نہ رہی اور دوڑ کر اس سے لپٹ گیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم، تو میرا ہی بھائی ہے۔ وہ عورت جو کشتی میں بیٹھی تھی اور جو در حقیقت ان کی ماں تھی، بیٹھی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب صبح ہوئی اور وہ شخص کشتی پر آیا تو عورت کو نہایت ہی غمگین پایا۔ یہ دیکھ کر اسے شک گزرا کہ شاید ان دونوں پہرے داروں نے کوئی شرارت کی ہے۔ چنانچہ وہ غصے میں الٹے پاؤں پھر حاکم جزیرے کے پاس جا پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حاکم نے ان دونوں کو طلب کیا اور ساتھ ہی اس عورت کو بھی بلایا اور پھر عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تم کو ان سے کیا شکایت ہے؟ وہ بولی جناب ان دونوں سے کہیے کہ رات کا اپنا قصہ جو سنا رہے تھے پھر دہرائیں۔ چنانچہ انہیں یہ حکم دیا گیا اور انہوں نے پھر وہی قصہ بیان کیا۔ حاکم جزیرہ نے یہ قصہ سنا تو بے اختیار اپنے تخت سے اٹھا اور ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا انتما واللہ ولدی، خدا کی قسم تم تو میرے ہی بیٹے ہو۔ ادھر عورت بھی بے چین ہو گئی اور پکار اٹھی وانا واللہ امہما، اور میں خدا کی قسم ان دونوں کی ماں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے بچھڑوں کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ نزہۃ المجالس۔ دوستان محترم، ہمیں اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی فرمانبرداری کا پھل میٹھا ہے، اور ماں باپ کی فرمانبردار اولاد کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور اس کا دین بھی سنور جاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت کے بعد راحت بھی حاصل ہوتی ہے اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والے کو بڑا اجر ملتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا تعالیٰ بڑی حکمتوں اور قدرتوں کا مالک ہے، وہ بچھڑوں کو ملا دینے پر قادر ہے، اور جس طرح یہاں اس نے منتشر افراد کو ایک جگہ جمع فرما دیا، اسی طرح قیامت کے روز تمام منتشر افراد اور اجزاء کو جمع فرما دے گا۔ دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک اچھی پیاری ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔